رسوله الكريم اما بعد حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ جا کر مخصوص اعمال کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اسلام میں حج کی بڑی فضیلت ہے، قرآن شریف میں ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو، اور جو شخص حج کا انکار کرے تو اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں بھی جگہ جگہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حج کیا اور حج میں تمام بے شرمی کی باتوں سے الگ رہا اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا اور نہ ہی کوئی اور برا کام کیا، جب وہ حج سے واپس ہوگا تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوگا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت تھا۔ بے شک حج سے تمام برائیاں دور ہو جاتی ہے، مگر جبکہ حج کرنے والے کی غرض صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو، لوگوں کو دکھانا، نام پیدا کرنا اور کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کا بدلہ جنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔